بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزہ کے احکام شریعہ کے حوالے سے سلسلہ وار فقہی گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع استجاری روزے ہیں، وہ روزے جو دوسرے لفظوں میں کسی کے ہیں اور میں نے اس کو رکھنا ہے، جیسے بیٹوں نے باپ کے روزے رکھنے ہیں، یا کوئی شخص جو ہے اپنے مرحومین کے روزے جو ہے کسی دوسرے آدمی کے ذمہ لگاتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے بھی دیتا ہے۔ تو ان موضوعات پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور بعد میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ جو مسائل شریعہ آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، ان دونوں کی توضیح المسائل کے پیش نظر ہم یہ احکام شریعہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ استجاری جو روزے ہیں، اس کے حوالے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آج ہم نے ان کی سائٹ سے جو سوالات اس حوالے سے سامنے آئے ہیں لوگوں کے، جو کہ آج کے معاشرے میں ہم سب کے سوال ہیں، اور ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی سائٹ پر جو ہے پوچھا گیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ایک شخص فرماتے ہیں کہ میرے والد پر کچھ قضا روزے ہیں لیکن وہ نہیں رکھ سکتے۔ اب میں چونکہ ان کا بڑا بیٹا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے والد کی حیات میں ہی ان کے جو ترک شدہ روزے ہیں جو ابھی تک وہ نہیں رکھ سکے، میں ان کی قضا بجا لاؤں، یا کسی کو اجیر کروں، کسی اور دوسرے شخص کے ذمہ لگاؤں کہ وہ ان روزوں کو رکھے، لیکن ابھی میرے والد جو ہیں وہ حیات ہیں؟ تو جواب میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں کہ زندہ شخص کی نماز اور روزوں کی نیابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ نیابتی روزے یا نیابتی نمازیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب جس کی نیابت کی جا رہی ہے وہ فوت ہو چکا ہو۔ کسی کی زندگی میں اس کی نیابت میں روزے یا نمازیں جو ہیں یہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک اور سوال جو سامنے آتا ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس کی جائیداد اور مکان ہو جس میں اس کے بچے رہ رہے ہیں، اور اس کے ذمے کچھ نمازیں اور روزے کی قضا بھی ہیں، اور بڑا بیٹا اپنے روزمرہ کے کاموں کی وجہ سے قضا جو ہے یہ روزے یا نمازیں انجام دینے پر قادر نہ ہو، تو کیا اس گھر کو بیچ کر نماز اور روزوں کی قضا بجا لانا واجب ہے یا نہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو آپ نے کہی ہے، گھر وارثوں کی ملکیت ہے کہ جس کا بیچنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر باپ کے ذمے کوئی نماز یا روزے کی قضا باقی ہے تو ہر حال میں بڑے بیٹے پر واجب ہے، مگر یہ کہ میت نے 1/3 مال سے اجیر لینے کی وصیت کی ہو اور وہ 1/3 تمام نماز اور روزوں کی قضا کے لیے کافی ہو، تو اس صورت میں 1/3 ترکہ اس کام میں خرچ کرے۔ یعنی فرض کریں میت کی جو بھی وراثت ہو، چاہے وہ دکان ہو یا مکان ہو، اور اس نے خود یہ وصیت کی ہو، اگر تو وصیت نہیں کی تو پھر تو ضرورت نہیں ہے گھر بیچنے کی یا ان چیزوں کی بیچنے کی، پھر تو بڑا بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ خود ادا کرے یا کسی کے ذمے لگائے اور پیسے ادا کرے۔ لیکن اگر میت خود کہتی ہے کہ میری جو کچھ میراث ہے، وراثت ہے، اس میں سے جو تیسرا حصہ ہے، اس سے جو میری باقی ماندہ عبادات ہیں جو میں ابھی تک بجا نہیں لا سکا، وہ ادا کی جائیں، کسی کے ذمہ لگایا جائے، تو اس صورت میں اگر اس نے وصیت کی ہے اور واقعاً اس کی وراثت کا جو 3/4 حصہ ہے وہ کافی ہے ان تمام چیزوں کو انجام دینے کے لیے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ پھر ایسا کیا جائے، وہ جو چیز ہے اس کو بیچا جائے اور اس کا 1/3 حصہ جو ہے وہ اس کام پر خرچ ہو۔ اسی طرح ایک سوال سامنے آتا ہے کہ میں اپنے باپ کا بڑا بیٹا ہوں اور شرعاً ان کی قضا نمازیں اور روزے مجھ پر واجب ہیں، اگر کئی سال کی قضا ان پر ہو لیکن وصیت صرف 1 سال کے روزے اور نماز کے بارے میں میرا باپ کرے، تو پھر میرا وظیفہ کیا ہے؟ میں صرف اسی 1 سال کی ادا کروں، یا چونکہ مجھے جیسے کہ علم ہے میں باقی سالوں کی بھی ادا کروں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر میت نے 1/3 ترکہ سے قضا نمازیں اور روزوں کو بجا لانے کے بارے میں وصیت کی ہو تو اس کے 1/3 مال سے کسی کو اجیر بنایا جائے اور ان کی قضا نمازیں اور روزے جو انہوں نے وصیت کی تھی ان کو ادا کیا جائے۔ لیکن اگر وہ تعداد زیادہ ہے، یعنی 1/3 مال جو ہے وہ کافی نہیں ہے، تو پھر آپ پر واجب ہے، یعنی آپ بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ ان کی قضا بجا لائیں، اگرچہ آپ کے اپنے مال سے ہی کچھ نہ کچھ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہو تو بجا لائیں۔ یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جتنی انہوں نے وصیت کی، اگر آپ کو علم ہے کہ ان کی قضا نمازیں روزے جو ہیں ان کی وصیت سے بھی زیادہ ہیں،
یعنی باپ نے 1 سال کا کہا تھا، لیکن مجھے کچھ اور قرائن سے یا اور لوگوں کی گفتگو سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نہیں، ان کی جو نمازیں ہیں اور روزے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور ان کا جو مال ہے اس مال میں سے اگر تیسرا حصہ اس پر صرف بھی کروں تو یہ کافی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بڑا بیٹا یا خود انجام دے یا اپنے مال سے خرچ کرے اور اپنے باپ کی نمازیں اور روزے جو ہیں ان کو انجام دیے اور ان کو انجام دے، یعنی ان کے پیسے دے، تاکہ کوئی دوسرا آدمی جو ہے ان نماز روزوں کو بجا لائے اور یہ والد کا جو قرض ہے یہ ادا ہو۔ اسی طرح ایک سوال سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے جبکہ اس پر نماز اور روزوں کی قضا ہو اور کوئی بیٹا بھی نہ ہو اور کچھ مال اس نے اپنے بعد کے لیے چھوڑا ہے اور وہ یا نماز یا روزہ میں سے کسی ایک کے لیے کافی ہے، دونوں کے لیے نہیں ہے، تو ہم کس کو مقدم کریں، نماز کے لیے یا روزہ کے لیے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ نماز اور روزے میں سے کسی ایک کو برتری نہیں ہے اور وارثوں پر واجب نہیں ہے کہ وہ ترکہ جو انہوں نے چھوڑا ہے اس کو قضا نماز اور روزوں کی بجاوری میں خرچ کرے، مگر یہ کہ اس بارے میں میت نے خود وصیت کی ہو تو ان کی جو وصیت ہے وہ ان کے چھوڑے ہوئے مال کی 1/3 میں جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے، اور 1/3 کو دیکھتے ہوئے جو کچھ اس سے بجا لایا جا سکے، مثلا ان کی نمازیں یا روزے جو ہیں وہ بجا لائے جائیں اور وہ ادا کیے جائیں۔ باقی جو چیزیں ہیں، چونکہ اب اس کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، لہذا باقی جو وارث ہیں، بہن بھائی یا جو بھی اس میت کے وارث بن رہے ہیں، ان پر وہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال سامنے آتا ہے کہ بڑا بیٹا کسی کو باپ کے روزوں کے لیے اجیر بنانا چاہتا ہے تو کیا اس پر میت کا ترکہ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ بڑا بیٹا خود باپ کے قضا روزے جو ہے وہ رکھے، یہ اس کا فریضہ ہے، میت کے پیسوں سے نہیں، خود اس کا اپنا فریضہ ہے، یا اپنے مال سے کسی کو اجیر بنائے۔ انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میت کے ترکہ سے خرچ کریں جو کہ وارثوں میں تقسیم ہونا ہے، اس سے نہیں۔ ہاں، اگر میت نے خود وصیت کی ہو پھر ٹھیک ہے، پھر بھی اس کا جو ترکہ ہے، اس کی جو وراثت ہے، اس کا تیسرا حصہ یعنی 1/3 میں سے جو ہے انسان خرچ کرے، باقی کو جو ہے وہ خرچ نہ کرے، باقی وارثوں کا حق ہے اور انہیں دیا جائے۔ اسی طرح ایک سوال سامنے آتا ہے کہ میرے باپ پر کئی سالوں کی قضا نمازیں اور روزے جو ہیں وہ ہیں، لیکن وصیت میں 1 سال جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، تو اب میں کیا کروں، میرا وظیفہ کیا ہے؟ تو جواب میں مرجع عظیم فرماتے ہیں کہ اگر میت نے 1/3 ترکہ سے قضا نمازیں اور روزوں کو بجا لانے کی وصیت کی ہو تو اسی 1/3 مال سے ہی کسی کو اجیر بنائے، اور اگر ان کی قضا نمازیں اور روزے وصیت کی ہوئی تعداد سے کہیں زیادہ ہوں تو پھر آپ یعنی بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، اگرچہ آپ کے اپنے مال سے ہی کسی کو اجیر بنانا پڑے تو آپ یا خود بجا لائیں یا اپنے مال سے جو ہے خرچ کریں تاکہ اپنے باپ کا وہ جو قرض ہے قضا نمازوں روزوں والا وہ ادا ہو سکے۔ سوال یہ سامنے آیا کہ کسی کے ذمے نظر یا قسم کے کفارے کے روزے ہوں تو کیا وہ کسی کے قضا روزوں کے لیے اجیر بن سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی ابھی اس پر اپنے واجب روزے ہیں، اس نے منت مانگی تھی اور کفارے کے روزے اس پر واجب ہیں، تو اب وہ کسی سے پیسے لے کر اس کے قضا روزے جو ہیں کسی میت کے وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ کوئی معنی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ ایسا شخص صرف مستحب روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر واجب روزے ہیں کسی کے اور اس نے پیسے لیے ہیں، اس کے اجیر بنا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال سامنے آیا کہ جس پر قضا یا کفارہ کا روزہ واجب ہو کیا وہ کسی اور کے روزوں کے لیے اجیر یا نائب بن سکتا ہے یا ثواب کی خاطر کسی کا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں استجاری روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ نے پیسے لیے ہیں اور اجیر بنے ہیں تو اس کے واجب روزے آپ رکھیں، لیکن ثواب کے طور پر کسی کی مدد کرنا اور کسی کا روزہ رکھنا یہ جو ہے محل اشکال ہے۔ آپ پہلے اپنے روزے رکھیں، اپنی قضا جو ہیں اپنے قضا روزے اور اپنے کفارے والے روزے جو ہیں جو آپ پر واجب ہیں وہ رکھیں، وہ جب پورے کر لیں تو پھر مستحب کام کریں، ثواب کی خاطر جو ہے دوسروں کی اس حوالے سے مدد کریں۔ اگر آپ کے ذمہ اپنے روزے جو واجب ہیں وہ پڑے ہیں تو پھر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ثواب کی خاطر جو ہے روزے رکھیں۔ اسی طرح ایک سوال سامنے آتا ہے کہ زید چند افراد کی طرف سے قضا روزوں کی انجام دہی کے لیے اجیر لینے پر وکیل بنا، یعنی اب اس کے ذمے تھا، اس نے کافی سارے لوگوں کے قضا روزوں کی جو ہے وہ ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی، اب اس کے ذمے یہ تھا کہ وہ
کسی کو بعنوان اجیر ڈھونڈے اور اس کو پیسے ادا کرے اور وہ یہ کام انجام دے اور یہ ان پر نظارت کرے اور دیکھے یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ یعنی جو افراد اجیر ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے کچھ رقم لی لیکن اس میں خیانت کی اور کسی کو اس کام پر اجیر نہیں کیا اور اب اپنے کیے پر پشیمان ہے اور بری ذمہ ہونا چاہتا ہے، تو کیا کسی کو اجیر بنائے یا جو رقم لیا تھا اس کو آج کی قیمت پر مالکین جو ہیں جنہوں نے دیے تھے پیسے انہیں واپس کرے، یا جتنی رقم لی تھی اس کی مقدار میں وہ مقروض ہے وہ اپنا قرضہ ادا کرے، اور اگر خود اجیر بنا ہو تو قضا بجا لانے سے پہلے مر جائے ایسا شخص تو کیا حکم ہے؟ یعنی بہت سارے سوالات ہیں اس ایک سوال میں۔ تو اب اس کے جواب میں جو مفصل جواب ہے وہ آپ کی خدمت میں مرجع عظیم فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص اجیر لینے پر وکیل ہے، کسی کو قضا نماز یا روزے انجام دینے کے لیے اجیر لینے سے پہلے وکالت کی مدت ختم ہو گئی ہو تو صرف جو مال دریافت کیا ہے اس کا ضامن ہے۔ مثلا وہ اجیر بنا تھا 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، یا وکیل بنا تھا 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، اور وہ مدت ختم ہو گئی ہے تو جو اس کے پاس پیسے تھے وہ ان کا ضامن ہے، وہ اسے ہر صورت میں واپس کرنے ہیں۔ بصورت دیگر اختیار ہے یا لی ہوئی رقم سے خود کسی کو نماز اور روزوں کے لیے اجیر بنائے یا وکالت کو فسخ کر کے رقم مالک کو واپس کرے۔ مثلا اگر ابھی تک وکیل باقی ہے تو پھر پیسے اگرچہ اس نے کھا لیے، خیانت کر لی ہے، تو اب وہ پیسے خود اکٹھے کرے اور کسی کو اجیر بنائے، یا جو ہے وکالت کو فسخ کرے اور وہ پیسے جو ہیں وہ مالک کو واپس کرے۔ اور اگر پیسوں کی قیمت میں اختلاف ہو جائے، مثلا جس زمانے میں لیے تھے اس وقت اس کی کچھ قیمت تھی، آج کچھ قیمت ہے، تو احتیاط کی بنا پر آپس میں مصالحت کریں، یعنی ایک دوسرے کو راضی کریں۔ لیکن جو شخص قضا نماز یا روزہ انجام دینے کے لیے خود اجیر بنا ہو تاکہ وہ خود اس کام کو انجام دے، تو اس کے مرنے سے اجارہ فسخ ہو جاتا ہے اور اجرت کے لیے لی ہوئی رقم جو ہے وہ اس کے ترکہ سے یعنی اس کی وراثت سے دینی پڑے گی ان کو جنہوں سے اس نے پیسہ لیا تھا، یعنی مالک لوگوں کو یا وہ میت کے وارثوں کو جو ہے وہ واپس کرنی پڑے گی اس کی وراثت سے۔ اور اگر قضا انجام دینے میں خود اس کی اپنی طرف سے انجام دینے کی شرط نہ ہو بلکہ اس نے آگے سے کسی کو اجیر بنانا ہو تو پھر وہ اس کام کا مقروض ہے اور اس کے وارث جو ہیں اس کے ترکہ سے ادا کریں۔ اور اگر قضا انجام دینے میں خود اس کو ہی انجام دینے کی شرط نہ ہو، مثلا انہوں نے اسے اجیر بنایا ہو لیکن اسے اختیار دیا ہو کہ آپ کسی اور کو بھی آگے، اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آگے کسی اور کے ذمہ لگا دیں، اب یہ فوت ہو چکا ہے، ان کے پیسے اس نے کھا لیے لیکن انجام نہیں دیا، نہ کسی کے ذمہ لگایا، تو فرماتے ہیں کہ وہ اس کام کا مقروض ہے اور اس کے وارث جو ہیں اس کے ترکہ سے، اس کی وراثت سے کسی کو اجیر بنائیں اگر کوئی ترکہ ہو، اور اگر نہ ہو تو پھر وارثوں کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آخری سوال اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے قضا روزے رکھنے پر اجیر بنے اور زوال کے بعد افطار کرے، یعنی روزے کو پورا نہ کرے، تو آیا اس پر کفارہ واجب ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ روزہ ادا نہیں ہوا، بعد میں دوبارہ اس روزے کو ادا کرے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس کام میں اجیر بنتے ہیں اور جو لوگوں کی یعنی میت کی جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں عبادات جو اس سے رہ گئی ہیں، نمازیں اور روزے، ان کو ادا کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں اور ان کے کیا مسائل ہیں وہ کچھ آپ کی خدمت میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہر شخص اپنی زندگی میں ہی اپنی عبادتیں جو ہیں وہ انجام دے لے اور اپنے وارثوں پر یا کسی اور لوگوں پر نہ چھوڑے، اپنی قضا چیزیں جو ہے وہ خود ہی انجام دے لے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنی تمام عبادتیں بالخصوص ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔